اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہماری مفرد اور مرکب کی جو ابحاث ہیں وہ مکمل ہو جائے گی۔ تقریباً یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، کچھ چیزیں ہیں آج وہ تتمہ ہو جائے گا، اس کی کمپلیشن ہو جائے گی۔ نیکسٹ لیکچر سے امید ہے پھر کلی جزئی کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ ہم لفظ مفرد اور مرکب کو ہم نے ڈسکس کیا کہ مفرد کی تعریف یہ ہے، مرکب کی تعریف یہ ہے، اور دونوں کی تعریف منحصر تھی کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرنا مقصود ہو، کہ اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کرنا مقصود ہو تو وہ مرکب ہے، اور اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کرنا مقصود نہ ہو تو وہ مفرد ہے۔ ہم نے پھر لفظ مفرد کی ٹائپس پڑھی، متوحد المعنی اور متکثر المعنی۔ دیکھیں، لفظ مفرد کی مناطقہ کے ہاں عام طور پہ دو تقسیمات ہیں، دو تقسیمات۔ ایک تقسیم جو ہے وہ ہے معنی کی وحدت اور کثرت کے اعتبار سے، معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے، کہ آیا لفظ کا معنی ایک ہوگا یا لفظ کا معنی ایک نہیں بلکہ اس کے معنی زیادہ ہوں گے۔ اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر لفظ کا معنی ایک ہے تو اس کی تین قسمیں ہیں، علم، متواطی، مشکک۔ اور اگر لفظ کے معنی زیادہ ہیں، لفظ ایک ہے معانی زیادہ ہیں، جس کو ہم نے متکثر المعنی کہا تھا، اس کی چار قسمیں تھیں: مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ پھر منقول کے آگے قسمیں تھیں: منقول عرفی، منقول شرعی، منقول اصطلاحی۔ وہ ساری کی ساری جو تقسیم ہے وہ ہے معنی کی وحدت و کثرت، کہ معنی ایک ہے یا معانی زیادہ ہے۔ ایک لفظ مفرد کی اور تقسیم ہے جس کو کہا جاتا ہے معنی کے مستقل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ مستقل ادھر لکھ دیا جاتا ہے، یہ آپ نے پڑھی ہے، بس میں نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، معنی کے مستقل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ لفظ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اس کو زیادہ اس کی وضاحت نہیں کی جائے گی، جو اس میں مین چیز ہے وہ آپ کو اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ دیکھیں، لفظ مفرد کی جو تقسیم ہے یہ معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ مستقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہر لفظ کا معنی مستقل نہیں ہوتا۔ لفظ کی بات کی جائے تو مستقل کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بغیر کسی دوسرے لفظ سے ملے اپنا معنی خود بتا دے۔ جیسے راجلون کا مطلب ہے مرد، ہمیں ساتھ کسی دوسرے معنی کی ضرورت نہیں ہے، راجلون کا مطلب مرد پتہ چل گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو راجلون ہے اس کا مستقل معنی ہے۔ اسی طرح ناصارا ایک لفظ ہے، مدد کی اس نے، پتہ چل گیا، حالانکہ ساتھ کوئی بھی لفظ نہیں ہے۔ تو اگر لفظ کو اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے لفظ کی حاجت اور نیڈ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ جو لفظ کا معنی ہے وہ ہے مستقل۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے۔ لفظ مفرد کی تین قسمیں ہیں معنی کے مستقل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو کلمہ، اور نمبر تین ادات۔ یہی تقسیم آپ نے صرف اور نحو میں بھی پڑھی ہے، لیکن وہاں کیا آتا ہے؟ اسم، فعل، حرف۔ تقریباً تعریفات سیم ہیں لیکن جو نیمز ہیں، جو نام ہیں، وہ تبدیل شدہ ہیں۔ اسم اور ڈیفینیشن بھی ایگزیکٹ وہی ہے جو آپ نے صرف و نحو کی کتب میں پڑھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسم، کلمہ، یہاں ہم نے فعل پڑھا تھا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ادات یہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حرف پڑھا تھا، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ آپ کتب میں پڑھتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو وہ کلمہ ہے، ادھر وہ مراد نہیں ہے، اس کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے۔ آسانی کے لیے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کلمہ منطقی۔ ویسے تو ظاہر ہے ہم منطقی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ساری منطقی چیزیں ہی ہیں، لیکن یہ کلمہ منطقی بول دیا گیا تاکہ آپ کلمے سے وہ لفظ نہ سمجھیں کہ لفظ
اس کا معنی یعنی با معنی لفظ کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے نا، اگرچہ یہ بھی با معنی ہوگا لیکن یہاں پہ اس کی ایک الگ سے تعریف ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں کلمہ منطقی کو۔ کلمہ منطقی کے اندر دو چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک چیز ہے اور اس کے اندر وہ دونوں ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے تعریف کے حوالے سے جس میں کنٹینٹ زیادہ ہے یاد کرنے والا وہ کلمہ منطقی ہے۔ پھر شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ کلمہ منطقی اور جو فعل ہوتا ہے نحو کے اندر، کیا is there any difference between these two words؟ ٹھیک ہے، کیا کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، فرق بھی ہے۔ ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کلمہ منطقی کے اندر دو چیزیں ہیں، مستقل معنی، مستقل معنی، ٹھیک ہے، اور نمبر دو زمانہ۔ آپ کہہ رہے ہوں گے تو یہ تو نحو میں جو فعل تھا اس میں بھی یہی چیزیں تھیں۔ جی، ایک منٹ، ایک منٹ ذرا ویٹ کیجیے گا۔ جی، کلمہ منطقی میں کیا آتا ہے؟ مستقل معنی آتا ہے اور زمانہ آتا ہے۔ مستقل معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ لفظ کو اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زمانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو لفظ ہے اس میں زمانہ بھی پایا جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک، زمانہ حال ہو یا ماضی ہو یا مستقبل ہو۔ اب یہ تو لفظ کا اصل معنی ہوتا ہے مستقل معنی، اسم بھی جو ہوگا اس میں بھی مستقل معنی ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا، اسم کا معنی بھی مستقل ہوگا، اس کا معنی بھی مستقل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں زمانہ ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو حقیقت بتائی جائے تو اس میں بھی زمانہ آ جاتا ہے، لیکن ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرق کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو زمانہ ہے نا، اس زمانے کا پتہ کیسا چلتا ہے؟ زمانہ کا مطلب ٹائم ہوتا ہے، یا تو ماضی ہے یا حال ہے یا وہ مستقبل ہے۔ تو آپ کو زمانے کا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، زمانے کا پتہ چلتا ہے لفظ کی ہیئت سے۔ ادھر ایک لکھتا ہوں، ہیئت، لفظ کی بناوٹ، لفظ کی شکل، لفظ کی شکل سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں زمانہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، عربی کے اندر ہر لفظ کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، ہیئت ہوتی ہے، وہ ہیئت آپ کو زمانہ بتاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ ایک لفظ لکھتے ہیں سامعہ، اور یہاں پہ آپ لکھتے ہیں سامعن، اس کی ہیئت اور ہے، اس کی ہیئت اور ہے، جس کو ہم صرف میں وزن کہتے ہیں۔ اس کا وزن اور ہے، ظاہر ہے صرف آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے، اس کا وزن اور ہے، اس کا وزن اور ہے۔ یہ جو وزن ہوتا ہے نا، خاص جو شکل ہوتی ہے، سامعہ، فاعلہ، عربی کے اندر جب بھی کوئی لفظ فاعلہ کے وزن پر آئے گا اس میں زمانہ پایا جائے گا۔ تو دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سین میم عین، جس کو کہا جاتا ہے مادہ، جس کو مادہ کہا جاتا ہے، جس کو روٹ بھی کہتے ہیں، روٹ جر کو بھی بولتے ہیں، اس کو حروف اصلیہ بولتے ہیں۔ سین میم عین یہ روٹ لیٹرز بھی ہیں جو فا عین لام کے مقابلے میں آئیں۔ سین میم عین وہ اس کا تعلق ہے مستقل معنی کے ساتھ، لیکن یہ جو بناوٹ ہے نا، سامعہ، فاعلہ، آ ای آ، یہ جو شکل ہے آ ای آ، سا می آ، یہ جو شکل ہے یہ زمانے پر دلالت کرتی ہے۔
اور اس کی کیا ہے؟ سمعن، فعلن، آعن، آعن، یہ جو شکل ہے نا آعن، یہ زمانے پر دلالت ہی نہیں کرتی ہے۔ تو فعل ماضی کی 3 بناوٹیں ہیں مجرد سے، ثلاثی مجرد سے، آ ای آ جیسے فعلا، ضربا، نصارا، اور آ او آ جیسے کاروما۔ تو آ ای آ او آ، یہ 3 شکلیں ہیں۔ یہ جو 3 بناوٹیں ہیں یہ زمان ماضی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس طرح فعل مضارع کی بھی اپنی تفصیل ہے۔ تو ہیئت زمانے پر دلالت کرتی ہو، نہ کہ اصل جو سین میم عین ہے وہ زمانے پر دلالت نہ کرتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سمعن کا جو وزن ہے نا فعلن، یہ جو فعلن کا وزن ہے یہ زمانے پر دلالت ہی نہیں کرتا۔ تو ہیئت، بناوٹ، شکل، اس کا مطلب کیا ہے؟ وزن، جس کو آپ صرف و نحو میں کہتے ہیں کہ ہم وزن نکالنے لگے ہیں۔ تو زمانہ ماضی مضارع کے الگ سے اوزان ہیں، اسپیسیفک ہیں، ٹھیک، یہ اس کا کرائیٹیریا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے یوم، یومن آپ کہہ لیں یا یوم کہہ لیں۔ یوم کا مطلب ہے آج۔ اب اس میں زمانہ تو پایا جا رہا ہے، زمانہ حال پایا جا رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی اسم ہے، یعنی زمانہ حال پانے کے باوجود یہ یومن اسم ہے، یہ کلمہ منطقی نہیں ہے، حالانکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس میں جو زمانہ پایا جا رہا ہے نا، یومن کا جو مطلب ہے آج، اس میں جو زمانہ پایا جا رہا ہے وہ یا واو میم کا مطلب ہی آج ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لفظ میں یا واو میم ہی کا مطلب ہے آج۔ اگر اس کا وزن نکال لیں یومن بر وزن فعلن، تو وہ وزن سے بناوٹ زمانے کو شو نہیں کر رہا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں امسی، امسی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا کل، ٹھیک ہے، غالباً کل اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو کل بھی تو زمانہ ہے نا، ٹائم ہے، ٹھیک ہے، گزرا ہوا کل۔ تو اب یہ یسٹرڈے کو کہتے ہیں، یہ بھی زمانہ ہے، لیکن یہ جو گزرا ہوا کل جو اس کا مطلب ہے وہ حمزہ میم سین کا ہے۔ یہ فعلی زمانہ، فعلی وزن سے زمانہ شو نہیں ہو رہا۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اسم ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں، ناؤنز ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ان میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، پھر بھی وہ اسم ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو زمانہ ہوتا ہے وہ مادے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں جی یومن میں جو بناوٹ ہے، اگر آپ کہیں کہ جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو یومن میں جو فعلن ہے، فعلن وزن جو اس کی شکل ہے، ہو سکتا ہے اس کا مطلب آج ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یومن فعلن، ہو سکتا ہے اس شکل کا مطلب آج ہو، اس کی بناوٹ کا مطلب آج ہو سکتا ہے اس کی بناوٹ زمانے پر دلالت کر رہی ہو۔ اچھا، اگر اس کی ہیئت، اس کی شکل، اس کی بناوٹ زمانے پر دلالت کر رہی ہے تو پھر یاؤ واؤ میم کس پر دلالت کر رہا ہے؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ مادے کا مطلب تو ضروری ہوتا ہے، شکل کا ہو یا نہ ہو۔ لفظ کی اصل یہ ہے کہ جو اس کے حروف ہے ان کا کوئی معنی ہونا ضروری ہے۔ ہاں، کسی کی بناوٹ کا مطلب ہوتا ہے، زمانے کی صورت میں کسی کی بناوٹ کا مطلب نہیں ہوتا۔ جبکہ یہاں پہ فاعلہ، آ ای آ کا مطلب ہے سنا، سنا نہیں، یعنی اگر ہم اس کو مادے سے خالی کر دیں تو کیا، زمانے ماضی مطلب ہے، آ ای آ کا مطلب ہے زمانے ماضی، اور سین میم عین کا مطلب ہے سننا۔ تو دونوں کو ملا کر ہم کہیں گے سامعہ، اس نے سنا، یا سامعہ کا مطلب ہے سنا، سنتا ہے یا سنتا ہوگا، یا سننا نہیں، سامعہ کا مطلب سنا، مطلب کہ سن لیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب ہم ملا کے کر دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ لگ چکی ہوگی۔ تو کلمہ منطقی میں 2 چیزیں ہیں، مستقل معنی اور وہ زمانہ جو ہیئت سے شو ہو رہا ہو، وہ زمانہ
جس کا ہمیں ہیئت سے پتہ چلے، وہ ماضی حال یا مستقبل جس کا ہیئت سے پتہ چلے، سامعہ، ناصارا، ضربا، کاروما، یہ جتنے بھی آپ افعال پڑھتے ہیں وہ کلمہ منطقی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ یہاں پہ اسم کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ لفظ مفرد جس کا مستقل معنی ہو اور اس کی ہیئت زمانے پر دلالت نہ کرے۔ اسم وہ لفظ مفرد جس کا مستقل معنی ہو اور اس لفظ کی جو ہیئت ہے وہ زمانے پر دلالت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اس کا اپنا جو مادہ ہے، اپنے جو اس کے حروف ہیں وہ زمانے پر دلالت کرے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، جیسے یوم بھی زمانے پر دلالت کر رہا ہے، امسی بھی زمانے پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ کلمہ منطقی کی تعریف یہ ہوگی وہ لفظ مفرد، کیونکہ ہم نے یہ تقسیم، یہ اقسام ہے لفظ مفرد کی، ہم کہیں گے وہ لفظ مفرد کہ جس میں لفظ کا مستقل معنی ہو اور لفظ اپنی ہیئت کی وجہ سے زمانے پر دلالت کرے، لفظ اپنی ہیئت کی وجہ سے، اپنی بناوٹ کی وجہ سے، اپنی شکل کی وجہ سے، اپنی صورت کی وجہ سے، اپنے وزن کی وجہ سے۔ اور ادات وہ لفظ ہے جس کا نہ تو مستقل معنی ہوتا ہے اور نہ اس میں زمانہ ہوتا ہے۔ ادات میں تو دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی، وہی ہیں جس کو ہم حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ یہ جو من ہے، من تو من کا معنی ضرور ہے، من کا معنی ہے، لیکن ہمیں من اپنا معنی تب تک ظاہر نہیں کرے گا جب تک من کے آگے کوئی لفظ نہیں آ جائے گا۔ جب ہم کہیں گے من البصرہ، بصرہ سے، تو اس کا مطلب ہوگا اچھا من کا مطلب ابتدا ہے، مطلب کہ بصرہ سے ابتدا ہو رہی ہے۔ من البصرۃ الی الکوفہ، کوفہ تک، تو اس کا مطلب اچھا کوفہ تک، الی انتہا کے معنی میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حروف کا اپنا معنی ہوتا ہے لیکن مستقل نہیں ہوتا، جب حروف کسی لفظ سے ملتے ہیں پھر وہ اپنا معنی ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں ایک ہی ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یا تو آپ اس طرح یاد رکھ لیں، یا آپ سیدھی سیدھی تعریفات یاد رکھیں کہ لفظ مفرد، اسم وہ لفظ مفرد ہے جس کا مستقل معنی ہوتا ہے اور لفظ کی ہیئت زمانے پر دلالت نہیں کرتی۔ کلمہ منطقی وہ لفظ مفرد ہے جس کا مستقل معنی ہوتا ہے اور لفظ کی ہیئت زمانے پر دلالت کرتی ہے، چاہے وہ زمانے حال ہو، مستقبل ہو یا ماضی ہو۔ اور ادات اس کا مستقل معنی نہیں ہوتا، یہ کسی سے مل کر اپنا معنی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ لفظ مفرد کی قسمیں تھی۔ ایک اور اس میں چیز ہے کہ کیا کلمہ منطقی اور فعل نحوی میں کوئی فرق ہے؟ میں نے اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کیا، اگر اس کی کسی کو نازمہ لگی ہوگی تو جو صرف و نحو والا میرا کورس ہے اس میں اس چیز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہوا ہے، تقریباً آدھا لیکچر ہی اس پر ہے، یہ زمانے اور ہیئت کے اوپر نا، تو وہ آپ اس میں مجھے بتا دیجئے گا اگر آپ کو پھر بھی یہ کلیئر نہیں ہوا۔ چونکہ یہ میں نے سارا اس لیکچر میں پڑھایا ہوا ہے تو اس لیے بس جتنا ممکن سمجھا ہے، مناسب سمجھا ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، میں کہتا ہوں اسمعو، یہ آپ کو پتہ ہے یہ فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے میں سنتا ہوں، لیکن یہ کلمہ منطقی نہیں ہے۔ کیوں؟ کلمہ منطقی ہے لفظ مفرد کی قسم، اور یہ جو لفظ ہے یہ تو مرکب ہے، کیونکہ اس میں یہ جو ہے حمزہ زبر آ، یہ دلالت کر رہا ہے متکلم پر، میں، اس کا مطلب ہے میں، اور پھر سین میم عین کا مطلب ہے سننا، ٹھیک ہے؟ تو میں سنتا ہوں، اسمعو، تو حمزہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے اور سین میم عین یہ سننا اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں، اور یہ جو پوری ہیئت ہے یہ فعل مضارع یعنی زمانے حال پر دلالت کر رہی ہے۔ تو اس میں دیکھیں دو لفظ کے دو جز ہو گئے، حمزہ الگ ہو گیا، سین میم عین کا مجموعہ الگ ہو گیا۔ حمزہ نے دلالت کی متکلم پر اور سین میم عین نے دلالت کی حدوثی معنی یعنی سننے پر۔ تو یہ کلمہ منطقی نہیں ہے کیونکہ یہ تو مرکب ہے، اس میں تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، اور دلالت کرنا مقصود بھی ہے، یہ نہیں کہ مقصود نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ، یہ ہے ہی حمزہ متکلم کا۔ نسمع بول دیں، نون زبر نہ بول دیں تو ہم سنتے ہیں،
وہ جمع متکلم بن جاتا ہے، نون زبر نہ ہم سب۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو بھی کلمہ منطقی ہوگا وہ فعل نحوی ضرور ہوگا، وہ صرف النحو والا فعل ضرور ہوگا جو بھی کلمہ منطقی ہوگا، کیونکہ کلمہ منطقی میں مستقل معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے، اور زمانہ ہے بھی ہیئت کی وجہ سے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا نا زمانہ ہیئت کی وجہ سے ہو، یہ نحو میں جو فعل کی تعریف ہے، صرف میں جو فعل کی تعریف ہے، ادھر بھی زمانے کا یہی مطلب ہے، ادھر بھی یہی مطلب ہے کہ زمانہ وہ جو ہیئت کی وجہ سے ہو۔ اس معاملے میں مناطقہ اور جو نحات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسئلہ بس یہ ہے کہ یہ مرکب بن جاتا ہے، اور جو مرکب ہوگا وہ کلمہ منطقی نہیں ہوگا۔ تو ایک لائن آپ لکھ لیں کہ جو بھی کلمہ منطقی ہوگا وہ تو فعل نحوی ہوگا۔ جس طرح دیکھیں سامعہ، یہ کلمہ منطقی ہے، کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ضربا، ناصارا، کاروما، وہ سارے کلمے منطقی ہیں، وہ فعل نحوی بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن یہ دیکھیں اسمع، نسمع، جتنی بھی گردانے ہیں، اسی طرح فعل ماضی کا جو ہے ضربتو، ضربنا، وہ ضرب کا مطلب مارنا، تو کا مطلب میں، وہ بھی کلمہ منطقی نہیں ہے، اگرچہ اس میں مستقل معنی بھی ہے، ضربتو میں نے مارا، اس میں زمانہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ضربتو یعنی فعلتو کلمہ منطقی نہیں ہے، کیونکہ ضربتو تو مرکب ہے، ضربا مارنے پر دلالت کر رہے ہیں، تاپشتو تکلم پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے ہم صرف و نحو میں افعال پڑھتے ہیں، جو فعل پڑھتے ہیں، ضروری نہیں وہ کلمہ منطقی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نحو اور صرف میں جو افعال ہیں ان کی دو قسمیں بن جائیں گی، بعض کلمہ منطقی ہوں گے، بعض نہیں ہوں گے۔ جس طرح یہ کلمہ منطقی نہیں ہے، یہ لفظ مرکب ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔